تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ صاحب کتاب میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کی تو نگاہ زمانہ بدل دیتی ہے۔ ہم تو خاتم النبیین محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارا تو مقام ہی اور ہے۔ وہ حضرت سلیمان کا امتی، اور یہ سارے انبیاء آئے ہمارے آقا کے وسیلے سے، کوئی بھی نبی نہ ہوتا اگر ہمارے نبی نہ ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی جو صاحب کتاب تھا، سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی مجلس میں کہ کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے میرے دربار میں لے آئے۔ تو پھر کیا جواب ملا تھا؟ جی بتائیں کیا جواب ملا تھا؟ کوئی بتائے کیا جواب ملا تھا؟ قرآن میں، قرآن کو پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ۔ ایک جن نے کہا، جو محفل میں، ان کی محفل میں تمام مخلوقات، کیونکہ ان کی حکومت تھی مخلوقات پہ بھی، تو ایک جن نے کہا کہ جناب آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لا کے دربار میں رکھ دوں گا۔ جن کی اتنی طاقت، مگر صاحب کتاب بولا، ایک امتی بولا، انسان بولا، ہاں جی کیا بولا؟ میں پلک جھپکتے میں، یعنی آنکھ کا اشارہ جو یوں بند کر کے کھولتے ہیں، پلک جھپکتے میں تخت لا کے دربار میں رکھ دوں گا، اور رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں صاحب کتاب۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس لیے دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، مسلمانوں کی سنی نہیں جا رہی، حالانکہ اتنا پڑھتے ہیں قرآن کو، روز کئی پارے، اور رمضان میں تو کئی قرآن ختم کرتے ہیں ایک مہینے میں، رات دن لگے رہتے ہیں، مگر پورا مہینہ گزارنے کے بعد، بلکہ کہو پورا سال گزارنے کے بعد، بلکہ یوں کہہ دو پوری زندگی گزارنے کے بعد، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھا کیا ہے۔ اتنا پتہ نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک آیت کا مطلب نہیں آتا، ساری زندگی قرآن پڑھا۔ اسے کہتے ہیں کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو ہم نے جو شعر لیا تھا شان و شوکت پہ لیا تھا، تو شان و شوکت ملتی ہے اس وقت جب ہم قرآن کو فالو کریں گے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ تم تیاری رکھو کہ دشمن پر تمہاری ہیبت رہے۔ آج زمانہ ہم سے نہیں ڈرتا، دشمن ہم سے نہیں ڈرتا، ہم دشمن سے ڈر کے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، غلام بنے بیٹھے ہیں۔ لفظ جو دل میں ہے زبان پہ لا نہیں سکتے کہ کہیں یہودی ناراض نہ ہو جائے، عیسائی ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اسرائیل ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت۔ اس لیے جو کچھ ذلت و خواری ہے وہ ہمارا قصور ہے، مسلمانوں کا قصور ہے۔ تو ہمیں شان و شوکت والی زندگی گزارنی ہے۔ زمانے کی قیادت، خلافت کیوں کرنی ہے؟ زمانے کی حکومت کیوں کرنی ہے؟ کیا ریزن کیا ہے؟ آخر ہمیں کیوں یہ رسک لینا ہے؟ اس کے لیے تو بہت بڑا رسک ہے کہ تخت الٹ دو کسی کا اور اپنا تخت لاؤ، تو بہت بڑا رسک ہے۔